الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 19 دسمبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ المومنون آیت نمبر 12 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 22 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ مومنین اور ان کی صفات، کہ جو ان صفات سے متصف ہوں گے اولئک هم الوارثون، تو یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کی جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو ہمارے باپ کا مٹی سے بننا ہمارا بھی بننا ہو گیا۔ نمبر 2، اگرچہ پانی کے قطرہ آگے آ رہا ہے کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں۔ تو وہ جو پانی کی بوند ہے وہ بھی ہماری غذا سے بنتی ہے، اور غذا مٹی سے نکلتی ہے۔ پانی کا قطرہ، تو اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ عورت اور مرد کے ملن کو امشاج کہتے ہیں، اس سے نکلا پانی کا قطرہ۔ فی قرار مکین، یہ رحم مادر میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک محفوظ مقام میں ہم نے اس کو رکھا۔ دنیا کی کوئی سائنس، کوئی طبقہ آج تک قرآن کی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکا، اور قیامت تک کر سکتا بھی نہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا نطفے کو علقۃ، خون کا لوتھڑا۔ یہ پچھلے سورت حج میں بھی بیان میں نے کیا تھا، 40 دن کا یہ وقفہ ہوتا ہے۔ تو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی۔ یہ ماں کے پیٹ میں پروسیس چل رہا ہے بھائی، ہر بچے کا، ہر انسان کا، خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وطن مادر دے اندر بھی مہمانی تیری، کس نے کی تھی سی 10 اوتھے نگہبانی تیری، کس دے فضل و کرم تھی 10 اوتھے جیندہ رہوں، جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہوں۔ کس دے فضل و کرم تھی تو دنیا تے آیا، کس نے تینو رڑنا تے چلنا عطایا، تو احسان اوندے دا کی مول پایا۔ انسان اپنی اوقات پہ غور کرے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل مکمل کروائے۔ اچھا جی، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اب انسان کا اگلا مرحلہ، بچپن آ گیا، لڑکپن آ گیا، جوانی آ گئی،
جوانی کے ساتھ مال آ گیا، اقتدار آ گیا، ہٹو بچوں کے شور ہو گئے، یہ کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، ماں کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ سارا جہان میری مٹھی میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر اگلا اسٹیشن بھی غور کر، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو۔ کیوں جی مرنے میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ نہیں نہ کہہ سکتا کوئی جی مسلمانہ دا قرآن کہہ رہے ہیں مرنا ہے، نہیں سارے ہی مر رہے ہیں، کیا کافر کیا مسلمان، مرنا ہے نہیں مرنا، تو قرآن اس بات میں بھی سچا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک نکتہ بتایا تھا آپ سب ساتھیوں کو کہ قرآن پہلے وہ چیز بیان کرتا ہے جو سامنے ہو، کہ اگر سامنے والی بات میں قرآن سچا ہے تو مان لو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کے بیان میں بھی سچا ہے۔ اب یہ جو ماں کے پیٹ کے مراحل بیان کیے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو مرنے کا کوئی انکار ہے؟ تو اب وہ چیز جو فی الحال نظر نہیں آ رہی، اگر قرآن پچھلی باتوں میں سچا ہے تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بے شک بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو مان لو کہ قرآن اس بات میں بھی سچا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 7 راستے کیا ہیں جی؟ یہ 7 راستے کہتے ہیں کہ 7 آسمان، بولو کیا ہے جی؟ تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے، یعنی 7 راستے بنا دیے۔ اور بعض علماء اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں کہ بھائی 7 راستے سے مراد یہ ہے کہ سیارات 7 کے 7 مداریں مقرر کر دی ہیں سیارات کی، تو یہ جو 7 سیارات کی مداریں ہیں یہ بھی ہمارے لیے راستے ہیں، چاند کا آنا جانا، ستاروں کا، سورج کا، رات کا، دن کا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ہمارے لیے راستے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ تو بہرحال آگے فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہائے ہائے ہائے، کمال کی بات ہے۔ اور ہم اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہیں ہیں، مصلحتوں سے بے خبر، اس کی کس بات میں کیا مصلحت ہے، کیا ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اندر تمہارے ماں کے پیٹ میں جو ضرورت تھی وہ بھی ہم نے پوری کی، اور جیسے ہی تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی ساری ضرورتیں پورے کی ہیں، اور بن مانگے کے پیدا کی ہیں۔ اب جب تو بالغ ہوا اور شریعت تیری طرف متوجہ ہوئی، اب قانون یہ ہے کہ تو مانگتا جا، اللہ دیتا جائے گا۔ تو جب مانگنے کی باری آئی تو نے کہا جی میری تو رب سنتا ہی نہیں، او جی میری تو رب سنتا ہی نہیں، میں تو بڑا گناہگار ہوں جی، اللہ میری نہیں سنتا۔ اگرچہ بظاہر یہ عاجزی کر رہا ہے پر حقیقت میں بہت بڑا تکبر کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، میری تو اللہ نہیں سنتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، قتل الانسان ما اکفرا، تو قتل ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پر یہ بات نہ کہتا کہ میری رب سنتا نہیں۔ یار جے رب نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ آگے فرمایا جی وَأَنزَلْنَا، یہ جو اب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں انسان کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، اندازے کے مطابق، بولو اندازے کے، دیکھو نا ہر چیز اندازے دائرے میں اچھی رہتی ہے، کھانا حد سے بڑھ جائے تو موت کا سبب ہے، پانی اگر اتنا بڑھ جائے کہ وہ ڈوب جائے بندہ تو بھی موت کا، تو اندازہ بِقَدَرٍ، تمہاری جتنی ضرورت ہے پوری ہو رہی ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ٹھہرا لیا اسے زمین میں، یعنی زمین کے اندر جو تم بور کرتے ہو تو یہ ہماری طاقت سے تو پانی نہیں آ رہا، اللہ کہتا ہے وہ بھی میرا سٹور کیا ہوا پانی ہے۔ ابھی آپ نے وضو کیا ہے ٹوٹیوں کے وجہ نیچے سے پانی آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، میں نے ٹھہرایا ہوا سٹور کیا ہوا تمہارے لیے پانی، تم نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رکھے ہیں۔ اچھا اوپر آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، میں افغانستان گیا ہوں
تو وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں، کیونکہ پہاڑوں میں بور ہو سکتا اور وہاں یہ موٹر پمپیں چل سکتی، تو آخر ان کو بھی تو پانی چاہیے تھا نا، اللہ نے ان کی بھی ضرورت پوری کر دی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اسے بالکل ناپید کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں پانی ختم کرنے پر بھی قادر ہوں، اگر میں پانی روک دوں تو تمہاری کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اس کو لا سکتی نہیں ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، کہو سبحان اللہ۔ رانا صاحب تھوڑی دکان کا ذکر آ گیا، میری یہ کھجورا پکیاں، اے دیکھو فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ۔ وہ میں نے ایک دوست نے ایڈا پیکٹ دیتا سی، وہ میرا پرسوں ترسوں دا ختم ہو گیا، روزانہ میں 2 کھاتا ہوں نا۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور کے باغات۔ تو یہ جو کھجوریں اگ رہی ہیں یہ سائنس کی مہربانی ہے یا رب کا کرم ہے؟ کوئی کہے جی نہیں یہ تو سائنس کا کمال ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو نا پھر یہ سامنے والی باتیں آ گئی، یہ باتیں نظر آنے والی ہیں، آسمان بھی نظر آ رہا ہے، بارش بھی نظر ہے، زمین کا پانی بھی نظر آ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں چاہوں تو ایک قطرہ بھی تمہیں عطا نہ کروں، میں اس پر قادر ہوں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اب میرے پانی کے کمالات دیکھو، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی سے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، لَكُمْ تمہارے لیے، فِيهَا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، ان میں سے بہت سے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ سبزیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ سارے بولو بھائی۔ اچھا جی، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، کہو سبحان اللہ۔ نیز پیدا کیا ایک درخت جو اگتا ہے طور سینا میں۔ یہ درخت کون سا ہے بھائی؟ یہ درخت ہے زیتون کا، بولو جی درخت ہے، اور اس کا تیل بڑا کمال کا ہے۔ دیکھیں جی، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے، یعنی وہ جو تیل اگتا ہے نا وہ مالش کے لیے بھی ہے اور کھانے کے لیے سالن میں بھی استعمال ہے۔ اور زیتون دی ہانڈی تے کمال دی ہے جی، آئل شیل دی کی اوقات ہے اتھے، ڈالڈے دی بھی کی اوقات ہے، اور ایک ہوتا ہے زیتون پینے والا، پتہ ہے جی، پینے والا الگ ہے اور ہانڈی والا الگ ہے۔ پینے والا اگر 2 چمچ نہار منہ صبح، شوگر کا مریض 2 چمچ صرف پی لے نہار منہ، تو انشاءاللہ شوگر کی ایسی تیسی ہو جائے انشاءاللہ، اور یہ جسم میں بڑی طاقت آ جائے گی، وہ چونکہ مہنگا بہت ہے۔ اچھا جی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ سامنے کی باتیں ہو رہی ہیں جی ساری، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں غور و فکر کا مقام بنا رکھا ہے، یعنی جانوروں میں بھی غور کرو تو تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس دودھ سے جو ان کے شکموں میں ہے، اس دودھ، وہ دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر بھی پیٹ میں ہے، خون بھی پیٹ میں ہے، انتڑیاں بھی پیٹ میں ہے، اس کی جو وہ غذا کھاتا ہے وہ بھی پیٹ میں ہے، پر اللہ کہتا ہے میں وہاں سے تمہیں خالص دودھ عطا فرما رہا ہوں۔ اور ساڑھے والے پانی پانوں بعد نہیں ہٹ دے، پر اللہ خالص دے رہا ہے اور انہاں دے ہٹنا ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ تو خیر جی، ہائے ہائے ہائے، آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے بہت فائدے ہیں اور انہی کے گوشت سے تم کھاتے ہو۔ کیوں جی، گوشت بھی کھانے ہیں کہ نہیں کھانے؟ ماشاءاللہ۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر کشتیوں اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سواری۔ تو سواریاں، یہ جو کشتیاں ہیں
یہ پانی میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں سے چلتی. ٹیکنالوجی کا وہاں کوئی کمال نہیں ہے, وہ اللہ ہے. وغیرہ جب ڈوبنے پہ آتی ہے تو کوئی بچا سکتا نہیں. اور جانوروں کی جو سواری ہے, ہاتھی پہ انسان بیٹھا ہوا ہے, شیر پہ انسان بیٹھا ہوا ہے, اور جناب گھوڑے پہ انسان بیٹھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں گھوڑا طاقتور ہے یا انسان ہے؟ یہ نہیں تو ایک لت کھا کے دیکھ لو, جس کو یہ ہو کہ میں بڑا طاقتور ہوں. گھوڑا تو چھڑو کھوتے دی بھی نہیں صحیح جاندی. آپ بھوکا کھوتا ہے جی لت ماردا بھی کمال کر چھڑتا ہے. اور کتے سر دی جگہ تے واجہ ہے نک منہ تے تو ساری زندگی پھر بندہ بھول سکتا. تو اصل تو طاقت اللہ کہتا ہے یہ سواری میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, یعنی سارا جہان تمہارے لیے ہے بندے, تو میرے لیے. پر عجیب نمک حرامی ہے بھائی, بندہ ہر نعمت کھاتا جا رہا ہے مگر اللہ کی طرف بولو توجہ نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے آجا میری نعمتوں کا شکریہ بھی تو ادا کیا کرنا جی. تو یہ درس ہو گیا جناب, آیت نمبر 22 تک مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجفا کل الجفا, الجفا کل الجفا, سب سے بڑا بے وفا, سب سے بڑا, 3 بار فرمایا. صحابہ نے کہا من ہوا یا رسول اللہ, کون؟ فرمایا من سمع النداء فلم نجب, جو شخص اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. یہ سب سے بڑا بے وفا ہے, یہ سب سے بڑا نمک حرام ہے. اور کیا بات ہے, کیا غضب ہے بھائی بے نمازیوں پر. ظالم خود بھی بے نمازی ہیں, اولادوں کو بھی بے نمازی بنا رہے ہیں. وہ چلو اپنی اولاد کو تو نمازی بنا دو, تمہاری قبر میں یہی نور جاتا رہے گا. پر نہ بھائی, جب ابا خود نہیں پڑھتا تو بچوں سے بھی نماز کا پوچھتا. سکول پوچھے گا, دکان کا حساب رات کو لے گا, نماز کا نہیں پوچھے گا. قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا یہ. اور عجیب بات ہے کہ 2 دن بچہ کھانا نہ کھائے تو اس کے سر کو درد ہوتا ہے, بیمار ہو گیا, کھانا نہیں کھاتا. چلو جی کھانا نہیں کھاتا, مہنگائی کا دور ہے, جان چھٹی, بچت ہوئی, نہیں جی کو بیماری لگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں تیرا بچہ روٹی نہ کھائے تو یہ بیماری ہے, اور مسلمان کا بچہ ہو کر مسجد میں نہ آئے یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ قرآن نہیں پڑھتا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس کو دینی باتیں اچھی نہیں لگتی کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, اس کا بھی علاج کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.